کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے یا کوئی ایسا رشتہ یا کوئی ایسا تعلق ہے جس نے آپ کو بہت تکلیف دی ہوئی ہو؟ اتنی تکلیف دی ہو کہ آپ کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے ہوں اور آپ نے کبھی بھی یہ نہ سوچا ہو کہ یہ انسان بھی مجھے تکلیف دے سکتا ہے، یہ انسان بھی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، یہ انسان بھی مجھے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر سکتا ہے اور میں اس انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں معاف نہیں کروں گی، اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ انسان مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو کیا آپ کیا آپ ایسے انسان کو معاف کر سکتی ہیں؟ کیا آپ ایسے انسان سے دوبارہ دوستی کر سکتی ہیں؟ کیا آپ ایسے انسان سے دوبارہ اپنا رشتہ جوڑ سکتی ہیں؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کیا ہم ایسے انسان کو معاف کر سکتے ہیں یا ہم ان کو بھلا سکتے ہیں، اور ہمیں ایسے انسان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جس نے آپ کی زندگی ہی ڈیمیج کر دی ہو، جس نے آپ کو زمین سے لے کر آسمان تک بٹھایا ہو، اور اس نے ہمیشہ آپ کی ضرورت پوری کی ہو اور ہمیشہ آپ کے ساتھ اپنا وفاداری والا رشتہ نبھایا ہو، لیکن اینڈ ٹائم پہ آ کے اس نے آپ کو آسمان سے لے کر زمین تک پٹکا ہو اور آپ کے دل ایسے شیشے کی طرح ٹوٹ گیا ہو اور آپ نے یہ سوچا ہی نہ ہو کہ یہ انسان بھلا میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، تو آپ کیا ایسے انسان کے ساتھ رویہ رکھیں گی اور کیا آپ اس کو معاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی انسان ہے؟ اور آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، نیکسٹ لیول لائف ولاگ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ معاف کرنا، کیا ہم ایسے لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے دوست کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ ہماری بہن بھائی کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ پارٹنر کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ارد گرد میں بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمیں زیادہ ہمیں عزیز ہوں اور جن سے ہم کبھی توقع رکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ انسان بھی ہمیں چوٹ پہنچا سکتا ہے یا دھوکہ دے سکتا ہے یا فریب دے سکتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو مائی ڈیئر سسٹرز، آج کے دور میں ہم دیکھیں نا، جو سوشل میڈیا دور ہے، جو الیکٹرک میڈیا دور ہے، اور یہاں پہ کچھ بھی کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھیں، ہمارے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا، ایک بس ٹی وی ہوتا تھا، پی ٹی وی، ایس ٹی این، اور اس کے علاوہ اے ٹی وی ہوتا تھا، جس پہ ہم شام کے وقت اینک والا جن دیکھتے تھے، صبح مینا والے کارٹون دیکھتے ہم اسکول جاتے تھے اور نماز پڑھی، سپارہ پڑھا، قرآن پاک پڑھا، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا۔ بچپن سے پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر شادی، پھر ایسے ایسے عمر بڑھتی گئی اور رشتوں کی اصلیت پتہ چلتی گئی، لوگوں کو ان کے چہرے پڑھنا سیکھ گئے اور رشتہ داری نبھانا سیکھ گئے، دنیا داری نبھانا سیکھ گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایسی آزمائشوں میں بھی ڈالا کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں نا، پتہ ہے کیا، ہم نا اپنے اصل کو بھول گئے ہیں۔ ہم بس دنیاوی الجھنوں میں، دنیا داری میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم آیا کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، کون نہیں، کس کو ہم نے اپنا لائف ٹائم ہم نے اس رشتے کو نبھانا ہے، چاہے وہ پارٹنر کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوستی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کولیگس کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کی گھر کی میڈ ہو، چاہے وہ آپ کی ہمسائے ہوں، کوئی بھی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو ہم بنا سوچے سمجھے ہم اس کے ساتھ اپنا ایسا ریلیشن بنا لیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، کبھی بھی ہمیں جھوٹ بول سکتے ہیں، یا کبھی بھی یہ ہماری کوئی چوری کر سکتے ہیں، یا کبھی بھی یہ ہمیں اوپر سے لے کر نیچے تک پٹکا دیتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے، لیکن جب یہ حادثہ ہماری زندگی میں رونما ہوتا ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بندہ، یہ انسان، یہ عورت میرے ساتھ، اور جب یہ چیز ہمارے دل میں کلک ہوتی ہے تو ہم خود کو سنبھالنے میں ٹائم لگتا ہے، اور اس سچویشن میں آ کے ہم سٹک ہو جاتے ہیں مینٹلی طور پر، اور ہمارا دل ایسے بند ہونے لگتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم ایسے بندے کے ساتھ خود کو کیسے مینیج کریں، اب ہم خود کو کیسے مینٹلی طور پر اتنا پریپیئر کریں کہ ہم اس انسان کے ساتھ کیسے چلیں۔ اور
تب بہت مشکل ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہم اس کو کبھی دیکھیں ہی نہ، کبھی ہم اس کے ساتھ بات ہی نہ کریں، جو بھی رشتہ ہے، جو بھی تعلق ہے، ہم اس کے ساتھ ختم کر دیں، اور پچھلا جو بھی ہمارا گزرا ہوا ہے ہمیں اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ہم نے اس کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ کیا، کیوں ہم نے یہ کیا۔ لیکن یہاں یہاں اس اسٹیج پہ آ کے میں تھوڑا سا آپ کو یہ گائیڈ کروں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نہ رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے نہ اسٹے کریں اور سوچیں، خود کو بھی اور اس انسان کو بھی سوچیں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ آف آل کہ آپ نے اتنا اوور کانفیڈنس کیوں رکھا، آپ نے خود کو اتنا انوالو کیوں کر دیا۔ یہ جو ہم انسان ہیں نا، ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم ایموشنلز میں آ کے ہم یا تو بہت محبت کرنے لگ جائیں یا احساس کرنے لگ جائیں یا پیار کرنے لگ جائیں، ہم 100% سے 110 تک ہم چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے نفرت کرنے میں آ جائیں تو وہ جو نفرت کی انتہا کر دیتے ہیں، وہ بھی 110 سے تو کیا ہم 120 تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہم انسان نا، پتہ ہے کہ ہم اعتدال نہیں کرتے۔ جب ہم اعتدال کو چھوڑتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ زندگی اعتدال سے گزارو۔ جب ہم اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں تب یہ ہمارے ساتھ مسئلہ پڑتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بندے ہیں نا، یہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو بھی تعلق کے ہیں، یہ ہمارے ساتھ تو بہت ہی فیئر ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ ہے نہ تو ہم ان کو کبھی دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی یہ، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں اپنی لائف میں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے وہ چوٹ مل ہی جاتی ہے، وہ انسان، وہ بندہ ہمیں دھوکہ دے ہی دیتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دھوکہ، یہ زندگی میں یہ جو آزمائشیں چھوٹی موٹی ہیں، یہ آنی ہی آنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور شاید یہ چھوٹے موٹے یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان اپنے اصل کی طرف آئے اور انسان انسانوں کا سہارا نہ ڈھونڈے، وہ اللہ کو اپنا ہم سر بنائے، اللہ سے اپنی ہر بات شیئر کرے، اللہ سے جو بھی مشکل ہے، جو بھی بات ہے اسے شیئر کرے۔ لیکن ہم انسانوں کو ہی اپنا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے تو بس ہم یہ ہیں، اگر یہ نہیں ہے ہم پھر کہیں کے بھی نہیں رہے۔ جب ہم اعتدال سے ہٹ کے اپنی دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں نا، تو پھر یہی ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں۔ اور ایسے انسانوں کو نا میں بس یہ کہتی ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نا ان کو معاف کر دیں، اگنور کرنا سیکھیں اور معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کرتے ہیں نا تو آپ اندر سے ہی سیٹسفائز ہوتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو مطمئن رکھتا ہے۔ اور اگر معاف نہیں کرتے تو وہ بدگمانی، وہ کینہ زنی، وہ پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں، سلام دعا کریں، ہنس کے بات کریں، لیکن اتنا انوالو خود کو پھر نہ کریں دوبارہ کہ آپ دوبارہ اس سے آپ پھر اس انسان کو موقع دے رہے ہیں خود کو ڈسوانے کے لیے۔ حضرت مولا علی رحم کرم اللہ وجہ کا قول ہے نا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی سراغ سے بار بار نہیں ڈستا۔ اور جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان ہے جو میرے ساتھ فیئر نہیں ہے، تو بجائے اس سے کہ آپ خود اس سے لڑائی کریں اور خود اس سے اپنے بدلے لینے لگ جائیں، تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ہاں، دل کرتا ہے کہ ہم جائیں اس کی ایک ایک زیادتی کا بدلہ لیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے اس وقت صبر نہیں ہو رہا ہوتا، صبر کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ خود کو کول ڈاؤن رکھیں، 5-10 منٹ کے لیے خود کو سمجھائیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ 1-2 ہفتے لگیں گے آپ کو سنبھلنے میں، لیکن جب آپ سنبھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ دیکھیں، میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا برا کیا، میں اس کا معاملہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کیا، بس تو مجھے سکون دے دے۔ لیکن میں اس کے ساتھ اب تعلق مزید نہیں رکھنا چاہتا یا رکھنا چاہتی، بس آپ یہ ہے کہ آپ اس کو میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ کیا آپ کی بھی زندگی میں ایسے کوئی انسان یا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ جس کو آپ کبھی بھی نہ بھولے ہوں اور جس کو آپ معاف نہ کر رہے ہوں؟ تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے رشتوں کو معاف کرنا سیکھیں، آگے بڑھ جائیں۔ جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ کبھی بھی معافی نہیں مانگتے، لیکن جو ظرف والے ہوتے ہیں وہ معاف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کھڑا پانی کبھی بھی نہ بنے، کیونکہ کھڑا پانی ہمیشہ بدبو ہی پھیلاتا ہے۔ ہمیشہ چلتا پانی بنے، چلتا پانی صاف شفاف اور زمین کو بھی سیراب بھی کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں ولاگ کو اینڈ کرنے لگی ہوں۔ آپ کو ولاگ کیسا لگا، کیسا نہیں لگا، ضرور بتائیے گا، اور
ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔